کہ وہ اس لیے مشرک تھے کہ وہ بت پوجتے تھے، پتھر کے بت، لکڑی کے بت، وہ بت پرست تھے۔ اور قرآن نے جہاں جہاں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا، مثلا قرآن نے کہا جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے نا، وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں، یہ قرآن نے، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے، یہ قرآن نے جگہ جگہ۔ وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جتنی آیتیں قرآن میں ہیں، من دون اللہ، من دون اللہ، من دون اللہ۔ ہمارے دوست کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں، اور ہم تو بت نہیں پوجتے، ہم تو نبیوں ولیوں کی پکار کرتے ہیں، انہیں پوجتے ہیں، بت ہم نہیں پوجتے۔ اے ایتاں ساڈے تے فٹ نہیں، اے بندیالوی دی زیادتی ہے، او بتاں والیاں ایتاں ساڈے اوتے ٹھوکن لگا ہے۔ یہ وہ اپنی واز میں، تبلیغ میں بیان کرتے ہیں، فیس بک پہ میرا کلپ چڑھا کے پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب میں کس کس کو جواب دیتا پھروں؟ وہ بت پوجتے تھے، اور ہم تو نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، تو یہ ایتیں ہم پہ فٹ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی، دوست، عزیز یہاں آیا ہے، تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، میں ہاتھ باندھ کے اس سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بھی امانت دیانت سے میری بات کا جواب دے، کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی ہٹ درمی نہیں، کوئی عداوت نہیں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے، کوئی دشمنی نہیں، مریض سے کوئی دشمنی نہیں۔ وہ ایک بات کا جواب دے مجھے، امانت دیانت سے دے، آپ نے میری طرف توجہ رکھنی۔ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، نبی بن کے آئے، میرے آقا کی دعوت یہ تھی لوگوں بت نہ پوجیا کرو، نبیاں ولیاں دیاں قبراں پوج لیاں کرو۔ خدا کے لیے بولو، بولو، اگر ہے تو بولو۔ میرے آقا کی یہی دعوت تھی، بت نہ پوجو، حضرت ابراہیم کو پکار لیا کرو، بولو، اگر ہے آپ میں ہمت تو بولو، بت نہ پوجو، حضرت ابراہیم کے نام کی نظر و نیاز دے لیا کرو، انہیں غائبانہ حاجات میں پکار لیا کرو، یہی میرے نبی کی دعوت تھی۔ نہیں ہو لوگو، نہیں، تمہیں غلط گائیڈ کیا گیا ہے کہ جہاں قرآن میں من دون اللہ آتا ہے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں، جہاں بھی من دون اللہ آیا بت مراد ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، فیس بک کے ذریعے میری یہ تقریر لاکھوں لوگ پوری دنیا میں سنیں گے۔ میں دعوت دے رہا ہوں، سورت مائدہ ہے، اس کا آخری رکوع ہے، خدا کے لیے گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیے گا۔ بس یہی فرق ہے ہمارے دوستوں میں اور ہمارے اندر۔ وہ کہتے ہیں قرآن تواڈے پڑھن دی کتاب نہیں، تم نہ پڑھا کرو۔ بندیالوی کہتا ہے جاؤ گھروں میں اور اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ قرآن، ہمیں ڈر کوئی نہیں۔ سورت مائدہ کا آخری رکوع اٹھائیے گا خدا کے لیے۔ تمہیں یہ پڑھایا گیا کہ من دون اللہ جہاں آیا ہے وہاں بت مراد ہوتے ہیں من دون اللہ سے۔ میں پڑھنے لگا ہوں آیت قرآن کی، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم، کون ہے بولو تو صحیح۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا تو لوگوں سے کہہ کے آیا تھا اتخذونی
بنا لو مجھے و امی اور میری ماں کو الہین دو معبود من دون اللہ. بولو کہاں ہیں وہ علماء جو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں من دون اللہ آتا ہے وہاں بت مراد ہوتے ہیں. یہاں من دون اللہ آیا ہے, پیچھے ذکر کس کا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ عیسیٰ ابن مریم. چلو آؤ یار, اسی تے پرچون دا وپار کیتا ہی کدی نہیں, ہم تو تھوک کے وپاری. سورۃ توبہ اٹھا. اتخذوا احبارہم ورہبانہم. احبار کس کو کہتے ہیں؟ احبار جمع حبر کی. حبر کا معنی بہت بڑا عالم. رہبان درویش, خانقاہ میں بیٹھے ہوئے بزرگ. اتخذوا, عیسائیوں نے بنا لیا اپنے اپنے علماء کو اور اپنے اپنے درویشوں کو اربابن رب من دون اللہ. یہاں من دون اللہ کس کے ساتھ آ گیا جی؟ احبار اور رہبان کے ساتھ. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جہاں من دون اللہ آئے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں؟ میں نے دو آیتیں اس پر پیش کر دی. ہمارے اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا, ہم عربی میں کہتے ہیں نور علی نور, روشنی پر روشنی. قرآن کے بعد میں آمنہ کے لال کا فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں, بات بالکل نکھر کے سامنے آ جائے. تمہیں یہ پڑھایا گیا کہ وہ بت پوجتے تھے, یہ ایتے بتوں کے بارے میں ہے. سنو, بخاری اٹھاؤ, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, ابو داؤد, مشکات, موطا امام مالک, مصنف, کوئی سی حدیث کی کتاب اٹھاؤ, جاؤ میرے آقا کا فرمان پڑھو. میرے آقا نے فرمایا, ترجمہ آدھا آپ کریں گے آدھا میں کروں گا, بڑا مشہور فرمان ہے. میرے آقا نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر. یا رسول اللہ, آپ تو رحمت للعالمین ہیں, آج آپ کی زبان مقدس سے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے لعنت کے الفاظ, کیا جرم کیا انہوں نے؟ فرمایا اتخذوا, انہوں نے بنا لیا. اگلا ترجمہ آپ نے کرنا ہے, اتخذوا ذرا مشکل تھا, میں نے کیا ہے. انہوں نے بنا لیا قبور انبیاء. شاباش شاباش شاباش. انہوں نے بنا لیا قبور انبیاء, اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ. ایک منٹ, میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو, اس لیے کہ انہوں نے بت پوجے. بولو بولو. انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ, زور سے بولو زور سے بولو, سجدہ گاہ. بندیالوی بعض باتیں بڑے درد دل سے کرتا ہے. تیرے علماء نے, تیرے خطیبوں نے تجھے یہ پڑھایا کہ وہ بت پوجتے تھے, بت پوجتے تھے, اور آمنہ کا لال کہتا ہے وہ نبیوں کی قبریں پوجتے تھے. فیصلہ میں تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں, اپنے علماء کی مان لے یا آمنہ کے لال کی مان لے. فیصلہ تجھ پہ, اپنے علماء کی مان یا آمنہ کے لال کی مان. یہ کہنا کہ وہ بت پوجتے تھے, او